من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج کا موضوع روزہ کے متعلق قرآن اور اقبال کا سلسلہ۔ آج یکم رمضان 1446 ہجری ہے اور 2 مارچ 2025 اتوار کا دن ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تمام امت مسلمہ روزے سے ہے۔ روزے کا مطلب ہے، فارسی میں اس کو روزہ کہتے ہیں، عربی میں اس کو صوم کہتے ہیں، ہندی میں اس کو برت کہتے ہیں، اور انگلش میں اس کو فاسٹ کہتے ہیں۔ تو یہ اس کے مختلف قوموں نے مختلف نام رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے پہلے ہی تم پر فرض کیے گئے تھے۔ پھر فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور یہ مہینہ وہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ اور کب فرمایا؟ یہی رمضان کی آخری 10 طاق راتوں کے دوران، اور پھر ان 10 طاق راتوں میں 27 رمضان کو اللہ تعالیٰ لوح محفوظ سے اس کو بیت المعمور فرشتوں کے عبادت گاہ میں بھیجا، اور پھر اسی وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نازل ہونا شروع کر دیا۔ تو روزہ یہ 2 ہجری میں فرض ہوا، اور یہ یاد رکھنا کہ سب سے پہلے مدینہ میں جہاد 1 ہجری میں فرض ہوا، اور اس کے فوراً بعد 2 ہجری میں روزہ فرض ہو گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ غزوہ بدر جو اسلام اور کفر کی پہلی جنگ تھی وہ رمضان کے دوران ہوئی، اور مسلمان روزے سے تھے اور اللہ کے راستے میں نکلے۔ تو اس کے پہلی امتوں پر کیا تھا؟ کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ پہلی امتیں جو آدم علیہ السلام تھے، ان پر ان کی اولاد جو تھی یہ 3 قمری یعنی ایام ابیض۔ ایام ابیض کس کو کہتے ہیں؟ جس وقت چاند پوری روشنی دیتا ہے، پورا ہو جاتا ہے، اور وہ ہوتا ہے چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں 6 مہینے کے روزے اور 6 مہینے کے افطار ہوتا تھا۔ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں 1 دن کا روزہ ہوتا تھا، اور 1 دن کا بغیر روزے سے ہوتا تھا۔ شیش، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے شیش تھے جن کی اولاد چلی آگے۔ شیش اور ادریس علیہ السلام ہر مہینے کا جو چاند پہلا نظر آتا تھا تو وہ ان کی قوم نماز روزہ رکھتی تھی، اور 7 نمازیں بھی وہ لوگ پڑھتے تھے۔ یہود جو روزہ رکھتے تھے وہ فرعون سے چھٹکارے والے دن کا روزہ رکھتے تھے، اور وہ چاند کی 10ویں تاریخ کو عاشورے کا روزہ رکھتے تھے۔ اور یہ جو 10واں چاند کی 10ویں تاریخ تھی، یہ یہودی کیلنڈر کے مطابق ان کا جو 7واں مہینہ ہوتا تھا اس کی 10 تاریخ، اس میں اس 7ویں مہینے کی چاند کی 10ویں تاریخ کو پھر وہ روزہ رکھتے تھے۔ اور بعد میں جب یہود پہ تورات میں نازل ہوا تو پھر ان پہ 40 دن کا روزہ آ گیا، اور وہ سحری نہ کھاتے تھے۔ اسی طرح عیسائی جو تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے مطابق روزہ رکھتے تھے، اور وہ بھی 40 دن کا روزہ رکھتے تھے، اور سحری وہ بھی نہیں کھاتے تھے۔ یہودی اور عیسائی دونوں 40 دن کا روزہ، اور وہ سحری نہیں کھاتے، لیکن وہ روزہ جو ہمارے ادھر ہیں
وہ اللہ کے فضل و کرم سے روزہ نہیں رکھتے ہیں، کوئی نہیں، سب کھاتے پیتے رہتے ہیں، بہرحال یہ ان پہ فرض ہے اس طرح سے۔ تو اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو مکے کے لوگ 3 روزے رکھتے تھے، کفار مکہ 3 روزے رکھتے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ یعنی اس سے پہلے جب روزہ فرض ہوا، اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، تو حضور بھی پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ اچھا جی، صبح یہ کس وقت سے کس وقت تک یہ سحری کا اللہ نے فرماتا ہے کہ خیط الاسود اور خیط الابیض، سفید دھاگا اور کالا دھاگا جب آپس میں ملنے لگے تو عرب کے لوگ پہلے دنوں میں، ابتدائی دنوں میں، ایک کالا اور ایک سفید دھاگا رکھتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دھاگے کی بات نہیں ہے، یہ بات یہ ہے کہ جب رات کی اندھیری کالی رات چھٹنے لگے اور سفیدی اس کے ساتھ جڑنے لگے، اس وقت روزہ رکھ لو۔ تو یہ کب تک ہو؟ یہ جب افق سے شفق کی لالی ختم ہو جائے۔ افق کہتے ہیں جہاں زمین اور آسمان ملتا ہوا نظر آتا ہے، اور شفق اس کو کہتے ہیں جو سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، اور سورج غروب ہونے کے بعد کچھ دیری تک جو آسمان پہ لالی ہوتی ہے اس کو شفق کہتے ہیں۔ تو افق کی شفق ختم ہونے کے وقت روزہ افطار کر لیں، اور افطار کرنے کی بھی نیتیں آپ نے بھی لکھی ہوئی ہیں۔ وہ بصوم غد نویت من شہر رمضان، رمضان کے مہینے کے کل کے روزے کی میں نیت کرتا ہوں، اور افطار کے بعد اللہم انی لک صمت و بک آمنت و الیک توکلت وعلی رزقک افطر تو میں مجھے اعتراض ہے عربی لحاظ سے۔ افطر تو کا مطلب ہوتا ہے میں نے کھولا، افطروں کا مطلب ہے میں کھولتا ہوں یا کھولوں گا۔ بہرحال ٹھیک ہے، افطر تو بھی جو لوگ کہتے ہیں اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اپنے عقیدے کے مطابق وہ کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے مقاصد جو ہیں یہ 2 ہیں، بڑے 2 مقاصد، ایک ہے ضبط نفس اور دوسرا ہے تقویٰ۔ ضبط نفس سے مراد یہ ہے کہ کھانے پینے پر ضبط، اس پہ صبر کرنا۔ اچھا، اس کے بعد ہر چیز جو بھی آپ کی دنیاوی خواہشات ہیں ان سب کو چھوڑ دینے کا نام روزہ ہے۔ روزہ اصل مطلب ہی ہے ترک کر دینا، تو تمام خواہشات کو ترک کرنے کو ضبط نفس کہتے ہیں۔ یعنی اس میں پھر روزہ آپ کے ہاتھوں کا ہو جاتا ہے، آپ کی آنکھوں کا ہو جاتا ہے، آپ کے چلنے پھرنے کا ہو جاتا ہے، آپ کی باتوں کا ہو جاتا ہے، آپ کی تمام گفتار کا ہو جاتا ہے، آپ کے کردار کا ہو جاتا ہے۔ اور تقویٰ کہتے ہیں ڈرنے کو پرہیزگاری سے، یعنی تمام گناہوں سے بچنے کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اور تقویٰ کا مطلب یہ ہوتا ہے پرہیزگاری اختیار کرنا۔ اور تقویٰ سے اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی شخص کو اس وقت نہیں پتہ ہوتا یا کہ جمیل صاحب نے یا حق نواز نے روزہ رکھا ہوا ہے یا کھا پی کے آئے ہیں، اس کو صرف اللہ اور وہ انسان جو ہے ان دونوں کو پتہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ تقویٰ کی سب سے بڑی بات ہے۔ تو یہ اس کے ثواب کے لیے کہا گیا ہے، اللہ کہتا ہے کہ 10 ہر نیکی کا 10 سے لے کے 700 مرتبہ تک میں ثواب دیتا ہوں، لیکن الصوم لی وانا اجزی بہی، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، میں جزا دیتا ہوں نہیں، میں ہی روزے کی خود جزا ہوں، اللہ کہتا ہے۔ تو اس کے ثواب کے بارے میں مزید فرمایا گیا کہ یوم عرفہ کو جو 9 ذی الحج کا روزہ ہوتا ہے، اس کے لیے مصنفین لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ 1 سال گزرے ہوئے اور 1 سال آنے والے کا کفارہ ہوتا ہے۔ 9 ذی الحج یوم عرفہ کا جو روزہ ہوتا ہے وہ 1 سال آنے والے کا بھی کفارہ ہوتا ہے۔
اور اس کی اور بڑی فضیلت یہ ہے کہ جنت میں جو دروازے ہیں، مثلا 8 دروازے ہیں بڑے بڑے، ان میں ایک مخصوص دروازہ جس کا نام ہے باب الریحان، وہ روزہ داروں کے لیے ہے۔ جن لوگوں نے زندگی بھر روزے کی پابندی کی، وہ باب الریحان سے اس میں داخل ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی دروازے سے اندر جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ الصوم جنہ، جنہ کہتے ہیں ڈھال کو، روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال سے مراد یہ ہے کہ تمام گناہوں سے بچاتی ہے۔ کتنا بڑا گناہ گار آدمی ہو، لیکن اگر اس نے روزہ رکھا ہوا ہو تو وہ گناہ کرتے وقت یہ ضرور سوچتا ہے کہ میں نے آج روزہ رکھا ہوا ہے اور میں اس سے بچوں۔ اور پھر فرمایا کہ افطار کرنے والے کو جو ثواب ہوتا ہے، وہ افطار جس آدمی کو کرواتا ہے وہ یہ نہ سوچے کہ ثواب اس کو چلا گیا، یا افطار کرنے والا آدمی یہ نہ سوچے کہ یہ ثواب اس کو، دونوں کو اللہ کے فضل و کرم سے برابر کا ثواب ملتا ہے۔ روزہ دار باب الریحان۔ اچھا، اور حرام روزے جی، حرام روزے کب ہیں؟ دونوں عیدوں والے دن روزہ جو ہے وہ نہیں رکھنا چاہیے، اور ایام تشریق میں روزہ نہیں۔ ایام تشریق کیا ہوتی ہیں؟ 11ویں ذی الحج، 12ویں اور 13ویں کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ اور جان بوجھ کے روزہ توڑنے والے کو ایک روزے کے بدلے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اور اگر بیمار میں، ہاں یہ بھی فرمایا گیا کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں، تم میں سے اگر کوئی بیمار ہو یا سفر پہ ہو تو وہ بعد میں روزہ رکھ لے۔ اور کیا کرے، اگر نہ رکھ سکے تو ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا وہ ضرور کھلا دے۔ تو اگر یہ بات نہیں ہے تو سمجھ لیں کہ جس آدمی نے 30 روزے رکھے ہیں بغیر تقویٰ کے، اس نے 30 فاقے کاٹے ہیں، قیامت والے دن وہ دیکھے گا کہ میرا ثواب تو یہاں نہیں ہے۔ اسے بتایا جائے گا کہ تم نے باقی کوئی چیز نہیں اپنائی ہے، لہذا تمہارے 30 فاقے جو ہیں وہ کتاب میں انٹر کر دیے گئے ہیں۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ اور واقعی یہ دن، آج کا دن، زمانہ جو ہے الحاد کا زمانہ آ گیا ہے۔ سب کچھ موجود ہے لیکن وہ تقویٰ نہیں ہے۔ وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔